حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی اور سب سے مظلوم صحابی حضرت عثمان غنی ہے. مظلوم ترین امام حسین پہ 3 دن پانی بند رہا, حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا. 40 دن کھانا اور پانی بند رہا. اور لوگ حیران ہوں گے کہ حضرت امام حسین کے لیے حضرت عباس پانی لے کے آئے تھے اور منافقین نے پہنچنے نہیں دیا تھا. حضرت عثمان غنی کے لیے خود مولا علی پانی لے کے آئے, مشکیزہ پانی کا بھر کے کندھے پہ ڈال کے, اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, کندھے پہ مشکیزہ ڈال کے حضرت علی پانی لے کے آئے. جب آپ کے دروازے تک پہنچنے نہ دیا, انہوں نے تلوار ماری, مشکیزہ پھٹ گیا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے, تم 1,000 لوگ ہو, ایک نعرہ لگتا ہے علی کا, تم سب کی گردنیں زمین پہ ہوگی, لیکن مجھے عثمان نے منع کیا ہے تلوار چلانے سے, وہ میرا امیر ہے, اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے, ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ علی کے مشکیزے سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں تمہیں بتلاتا کہ کیا انجام ہوتا ہے. اور حضرت امام حسین کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے حضرت علی اصغر اور جناب قاسم. اور جب حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر قید تھے تو پہرا دیتے تھے امام حسن اور امام حسین. دروازے پہ پہرے دار بٹھائے تھے حضرت شیر خدا نے. اتنا بڑا شخص حضرت عثمان غنی رات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور پیسے ان کے اپنے ہیں, مال ان کا. ایک بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے دولت مند تھے, پیسہ محنت سے کمایا تھا, کوشش سے کمایا تھا. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے, 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے. اور جن دنوں پیسہ خرچ کیا حضرت عثمان غنی نے, ان دنوں شاید کسی کو خواب بھی نہ آیا ہو کہ حضرت عثمان غنی امیر بنیں گے. ایک ہوتا ہے نا, لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں سیاست پہ, کل کو میں آ جاؤں گا. اس وقت تو ابھی مدینے میں بھی اسلام اس طرح نہیں پھیلا. ان ایام میں حضرت عثمان غنی نے پیسہ لوٹانا شروع کیا ہے. اور سارے لوگ کہتے تھے کہ عثمان اور ابو بکر تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ مکی دور کی آیت ہے کہ منافقوں سے کہا گیا کہ تم آؤ کلمہ پڑھو. مدینہ منورہ کی بات ہے, سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا کہ آؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صدیق و عمر عثمان و علی لائے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہے, کلمہ رستے کا پڑھنا چاہیے کہ سارا کچھ ہی بندہ لٹا دے. ٹھیک ہے بندہ جاتا ہے کبھی 2-4 ہزار نذرانہ دے آتا ہے, یہ تو بیوقوف ہے. قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. قرآن کہتا ہے کہ ان کے رشتہ دار, ان کے دوست کہتے تھے پاگل ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہی نبی پہ قربان کر رہے ہیں. رب کیا فرماتا ہے, الا انہم ہم السفہاء. پاگل تو تم ہو جو میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل اور بیوقوف معاذ اللہ کہتے ہو. سامنے دریا چل رہا ہے رحمت للعالمین کا, اور تم خشک پھر رہے ہو. تم سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ تم بیوقوف ہو. آج صدیق اکبر عثمان غنی جو میرے مصطفیٰ پہ لوٹاتے ہیں اور تم انہیں بیوقوف کہتے ہو, یہ تو دنیا دیکھے گی کہ لوگوں کے نام چھپ جائیں گے, لیکن عثمان و علی, طلحہ اور زبیر کے نام قیامت کے بعد بھی چمکتے رہیں گے. بیوقوف. اور پھر سیرت ابن شام اٹھائیے, سیرت ابن شام. منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بندے دیکھ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. تانا ملتا تھا کہ یہ عمراء ہے نا, اس لیے حضور نے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور جب حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا, پہلی بیٹی کا نکاح فرمایا, وہ وصال کر گئیں, تو حضور نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے, حضور لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی. فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد وصال کرتی رہتی تو میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتی. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مرتبہ. حضور فرمانے لگے مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عثمان امیر ہے, تو مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی دے دی. فرمایا امارت تو نظر آتی ہے
لیکن وہ جو عشاء کے وقت مصلی پہ بیٹھتا ہے اور فجر تک قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے, ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے, اور امیر ہونے کے باوجود جس کی نظر ہر وقت شرم سے جھکی رہتی ہے, اور فرمایا فرشتے بھی میرے عثمان کے قریب سے گزرے تو وہ حیا سے نظر جھکا کے گزرتے ہیں. یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہ ایک ماحول ہے معاشرے کا کہ بڑی جلدی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلانا آدمی امیر ہے نا اس لیے جرانہ زیادہ ہے. خدا کے بندے, خالی امارت کا معاملہ نہیں ہوتا, تابع داری میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں, عبادت, ریاضت اور بات ماننے کی بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. خیر, حضرت عثمان غنی 3 چیزیں بڑی واضح ہیں, ان کی شہادت میں بیان کر چکا, وہ ریکارڈنگ موجود ہے. شہادت کیوں ہوئی, پس منظر کیا تھا, وہ میں تفصیل سے بات کر چکا. ایک بات صرف ذہن میں رکھیں, پراپوگنڈا جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتا ہے. کون سا, کیا لفظ میں نے ادا کیا ہے جی؟ پراپوگنڈے کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے, اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اچھائی کا پراپوگنڈا اتنا نہیں ہوتا جی. کوئی ایک آدمی 60 سال زندگی گزارتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے. ایک گناہ ایک دور کے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, یا پورے دن میں ایک غلطی اس سے ہو گئی. اب لوگ اس کی 60 سال کی باقی نیکیوں کا پراپوگنڈا نہیں کریں گے. وہ جو ایک دن میں 60 سالہ زندگی میں ایک دن گناہ ہوا ہے اس کا لوگ, بات ٹھیک کر رہا ہوں, یہ مزاج ہے, طبیعت ہے انسانوں کی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے بھی پراپوگنڈا تھا. آپ کی طبیعت میں نرمی تھی, آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے. بندہ نرم ہوتا ہے, سب کی بات سن لیتا ہے تو سامنے والے سمجھتے ہیں شاید پاگل ہے, اسے پتہ ہی نہیں. آپ نے نا ایک صوبے کا گورنر بنایا, توجہ ہے آپ کی, ایک صوبے کا گورنر تبدیل کیا, نیا گورنر لگایا, تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق سے, وہ نوجوان سا تھا 20-22 سال کا, کہنے لگا آپ نے فلاں صوبے کا گورنر کیوں بدلا ہے؟ اب فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے جی بڑے بدلے تھے. فرمانے لگے حضرت عمر نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے بڑے بدلے تھے. فرمایا نبی پاک نے جس کو گورنر بنایا بدلا نہیں. کہا نبی پاک نے بھی بڑے بدلے. تو فرمانے لگے میں امیر وقت نہیں, یہ آپ ہیں. فرمایا مجھے حق ہے گورنر بدلنے کا کہ نہیں؟ کہنے لگا جی پر آپ نے. آپ فرمانے لگے تیرے جیسے چھوکرے مجھے آ کے بتائیں گے میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں کسی کی بات سن لیتا ہوں اپنی طبی نفاست کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے جس کا جو جی چاہے مجھے آ کے کہے گا. میں میری آنکھوں سے دور ہو جا, تو مجھے باتیں بتائے گا. بتا تو نے عمر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. عثمان کو دیکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. آپ فرمانے لگے نہ تو عمر کے ساتھ رہا ہے میں رہا ہوں, نہ تو ابو بکر کے ساتھ رہا ہے میں رہا ہوں, اور فرمایا تو کل کا چھوکرا ہے, اور میں مکے کی گلی سے لے کر مصطفیٰ کو گنبد خضرا میں دفن کرنے تک محمد کے قدموں میں رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے آ کے تلقین کرے گا جس نے ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزار. پراپوگنڈا ہوا. حضرت عثمان غنی کے پاس ذاتی پیسے تھے, وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے جو عثمان اقربا پروری کرتے. حضرت عثمان غنی کو کچھ شکایت آتی تو آپ گورنر بدل دیتے, جی عثمان ایسا. پراپوگنڈے کا زور ہوتا ہے ہر دور میں, وہ بھی زور ہوا. حضرت عثمان غنی اس زور کی زد میں آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں ہوش آیا کہ یہ تو پراپوگنڈا تھا. بہت سارے لوگوں کو, ہاں پراپوگنڈا